شروع کرتے ہیں انشاءاللہ پروردگار عالم کے نام سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد آل محمد وعجل فرد۔ اچھا، ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال بھی آئے تو اس کو بھی عرض کر دوں وہ یہ کہ بھئی اگر یہ سیاسی لیکچر ہے ہی تو درود کیوں بھیجوایا جا رہا ہے اس میں پہلے خطبہ کیوں پڑھا گیا؟ وہ اس لیے ہے کہ ہم سیاسی آگہی کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے لیے بہت ضروری ہے کہ لوگ سیاسی طور پر آگاہ ہوں، بابصیرت ہوں۔ انسان بے وقوف اسی وقت بنتا ہے جب اس کے پاس آگہی نہیں ہوتی، بصیرت نہیں ہوتی، اور دنیا کے جتنے ظالمین ہوتے ہیں وہ انسانوں کی بے وقوفیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، غفلتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک تو ٹاپک یہ ہوتا ہے جس سے ظالم فائدہ اٹھاتے ہیں، دوسرا ٹاپک ایک اور ہوتا ہے وہ انسان کی نفسانی کمزوری ہوتی ہے جس سے ظالم فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ جو نفسانی کمزوری ہوتی ہے وہ دو ٹاپکس میں ریفلیکٹ ہوتی ہے، ایک انسان کے خوف میں، ایک انسان کی لالچ میں۔ تو اگر میرے اور آپ کے اندر تین کوالٹیز آ جائیں تو پھر ظالم ہم سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ پہلی بات، ہمارے اندر آگہی ہو، بصیرت ہو، ہم بے وقوف نہ ہوں۔ بے وقوف ہوں گے تو ظالم فائدہ اٹھائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے اندر خوف نہ ہو، ہم بے خوف و خطر ہوں، تو پھر ظالم فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم میں لالچ نہ ہو۔ اگر کوئی قوم بے وقوف نہ ہو، بزدل نہ ہو، لالچی نہ ہو، اس قوم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ساری جڑ وہاں پر آئے گی۔ تو مثال کے طور پر اگر آپ کسی قوم کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے ظالم مستکبرین اس سے فائدہ اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے، تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ ان کے اندر جو اویئرنیس کا چیپٹر ہے وہ کتنا مضبوط ہے۔ اویئرنیس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بیوقوف بنیں گے۔ دوسری بات یہ کہ یہ خوف پر کتنا قابو پا سکے اور لالچ پہ کتنا قابو پا سکے۔ اب یہ جو تین چیپٹرز ہیں ان سب کے لیے علیحدہ تیاری آپ کو چاہیے، لیکن تینوں کی تیاری کا جو بنیادی عنصر ہے وہ خدا پرستی ہے، عبودیت۔ اگر کسی کے اندر خدا کی بندگی ہو تو وہ بابصیرت بھی ہوگا، بے خوف بھی ہوگا اور حریص بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر کسی قوم کے اندر عبودیت آ گئی تو وہ قوم سیاسی میدان میں جیت جائے گی، اور کسی قوم میں اگر اللہ کی بندگی نہیں آئی تو یہ لوگ ہاریں گے، یہ لوگ یقیناً شکست کھائیں گے۔ یہ جو ہماری سیاسی پارٹیز ہیں، چاہے وہ پیور پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز ہوں، دونوں کو اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا کہ کسی طریقے سے لوگوں میں بصیرت آئے، بے خوف ہوں اور لالچ نہ ہو۔ اچھا، بدقسمتی یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کا یہ ایجنڈا ہے ہی نہیں، زیادہ تر لوگوں کا یہ ایجنڈا نہیں ہے۔ یہ ایجنڈا ان کے اپنے مفاد کے خلاف ہے۔ اگر یہ ایجنڈا نافذ ہو گیا تو ان کے اپنے مفاد کے خلاف ہوگا، تو وہ اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ جب عمل نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی مصیبت میں اور قوم بھی مصیبت میں۔ تو آپ کو اور مجھے یہ کرنا ہوگا۔ تو بہرحال چلیے اب اس کو شروع کرتے ہیں۔ دین سے تعلق اس طریقے سے بنتا ہے، اور اس خاطر ہم اس کو دینی پلیٹ فارم پہ بھی کرتے ہیں تاکہ ہم بھی کہہ سکیں کہ بھئی دین کا یہ ایک حصہ ہے۔